کے مزار کے قریب قبر بن جائے. اعلیٰ حضرت ایک بات بیان کرتے ہیں عظیم برکت امام احمد رضا کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھا اور جنازہ نماز پڑھی گئی، دفن کیا. کچھ روز کے بعد قبر کا ایک پتھر ہٹ گیا. جب پتھر ہٹا علادت کہتے ہیں تو لاشا مبارک نظر آیا، کفن نظر آیا، اور اس آدمی کے ایک پیر پہ ایک گلاب کا پھول چپکا ہوا اور دوسرے پیر پہ ایک گلاب کا پھول چپکا ہوا. اگر ہم ڈالتے ہیں پھول 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، ایک دن دوسرے دن پتی گر جاتی، لیکن یہ عجیب منظر تھا. جاگ کر جب دیکھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک پیر پہ ایک گلاب کا پھول، دوسرے پیر پہ دوسرا گلاب پھول. تو رشتہ داروں کو بلایا گیا کہ اب کیا کرا جائے. تو کہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پانی آ سکتا ہے، اس کے حساب سے یہ قبر کھل گئی ہے. تو کہا اب کیا کریں؟ کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دے، راستہ دوسری قبر پہ رکھ دے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کی قبر کھودی گئی، وہی پھول پڑے ہیں پیر پہ. لاشا اٹھایا گیا، دوسری قبر پہ لے گئے، اور جیسے ہی قبر کے اندر لاشا رکھا، اچانک وہ پھول سانپ بن گئے. اللہ اکبر! کیا بن گئے؟ سانپ بن گئے. اسے ڈسنے لگ گئے، کاٹنے لگ گئے. اللہ اکبر! سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ پہلے پھول تھے، قبر بدلی تو سانپ بن گئے. اللہ اکبر! حالات یہ ہے، سانپ بن گئے. لوگ حیران ہو گئے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا، حضرات کیا معاملہ ہے؟ کہ پہلے قبر کے اندر تھا یہ آدمی، تو ایک ایک پیر پہ گلاب کا پھول تھا چپکا ہوا، ہم نے قبر کو اس کا لاشا بدلایا اور دوسری قبر پہ رکھا تو اچانک سانپ بن گئے اور اسے کاٹ رہے. اللہ! دیکھو اللہ کے ولی. اور اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ وہاں اس اللہ کے ولی نے کہا، الہام ہوا، بات یہ ہے اسی قبر سے پھر اسے نکالو اور جہاں پہلے تھا وہاں رکھو. تو قبر سے اٹھایا اس لاشے کو، جہاں پہلے قبر تھی وہی رکھ دیا. اب 2 سانپ تھے نا وہاں، اور پھر سے پھول بن گئے. اعلیٰ حضرت کہتے لوگ حیران ہو گئے کہ وہاں 2 سانپ اور یہاں 2 پھول، معاملہ پتا نہیں چلتا ہے. وہاں عجاب ہو رہا، یہاں پھول ہے، پتا نہیں چلتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے بات یہ ہے کہ یہ آدمی سر سے لے کر پیر تک گناہ ہی گناہ تھا، عجاب کا قدار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سانپ مقرر کیے تھے. لیکن اس کے قریب ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے. اس ولی کے مزار کی برکت سے اللہ نے وہ دونوں سانپ کو پھول بنا دیے. سار نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور یہ درود شریف اللہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوشش کرو ولی کے مزار کی بارگاہ میں مزار بنانے کی. دیکھو کتنا فائدہ ہوا، عجاب. لیکن ایک اور مجھے بات یاد آئی کہ ایک شخص گاؤں میں، ملک کے سامہی کا واقعہ ہے، سامی کا، اچانک اس کا نورانی چہرہ تھا. صبح ہوئی تو پورا چہرہ جل گیا. اب ظاہری بات ہے ہمیں ذرا کھلی لگتی ہے، پٹی باندھتے سب پوچھتے مولانا صاحب کیا ہوا، مولانا صاحب کیا ہوا. ایک محبت ہے. اب یہ آدمی نورانی چہرہ تھا، صبح اٹھا تو پورا جل گیا، جلا ہوا.
محلے والوں نے پوچھا کہ کل تک تو رات کو ہم نے تجھے دیکھا، شام کو دیکھا اور تیرا نورانی تھا، اب یہ جل کیسے گیا؟ کہا یہ راز کی بات ہے۔ کیا کہا؟ یہ راز کی بات ہے۔ کہا تو بتا تو صحیح کیا راز ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ آج میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، ایسے تو روز لیٹتا ہوں، لیٹا ہوا تھا اور لیٹا ہوا تھا، اچانک میں نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا، جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پیغمبر اسلام کے امام رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ان کے قریب سیدنا صدیق اعظم، جس کو حیاتی میں جنت کی بشارت دی گئی، صدیق اعظم، جو یارے گارے سیدنا صدیق اعظم، جنگ خندق میں آقا کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم، جنگ احد میں آقا کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم، جنگ بدر میں آقا کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم، مکہ شریف میں آقا کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم، مدینہ شریف میں آقا کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم، آج بھی قبر پاک کے قریب رسول پاک کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم، آج بھی قریب ہے دفن۔ وہ سیدنا صدیق اعظم کو خواب میں دیکھا اور ایک طرف میں نے عمر فاروق اعظم، عمر فاروق اعظم عدل انصاف کے بادشاہ، وہ عمر فاروق اعظم جس کے لیے آقا ارشاد فرماتے ہر ایک نبی میں ایک محدث ہوتا ہے، میری امت میں محدث عمر فاروق اعظم ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم جس کے لیے آقا ارشاد فرمائے جس گلی سے شیطان گزرتا ہے اور اس گلی میں عمر فاروق اعظم آتے تو گلی شیطان بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی شان کے اللہ پہلے سلام کرے گا عمر فاروق اعظم کو، پہلے سلام کرے گا وہ عمر فاروق اعظم ہے۔ مصافحہ اپنی شان کے متعلق کرے گا اللہ، وہ عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم جو دل میں ارادہ کرے گا یہ آیت تو قرآن اللہ نازل عطا فرماتا، دل میں ارادہ ہوتا تو اللہ قرآن نازل عطا۔ وہ عمر فاروق اعظم کو دیکھا، اچانک صدیق اعظم عمر فاروق اعظم نے آقا کی بارگاہ میں فریاد کی میرے متعلق، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ ہمارے متعلق برا بھلے باتیں کرتا ہے، برا بھلا ہمیں کہتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے۔ اللہ جب آقا نے یہ بات سنی نا تو آدمی کہتا ہے کہ رسول پاک جلال میں آ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آنے اپنا تھوک مبارک میرے چہرے پر ڈال دیا، کیا تو میرا چہرہ جلنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، میرا چہرہ جلنے لگ گیا۔ یہی ایک لہب دہن ہے، حضرت جابر کی انیا میں ڈال دیا تو کھانے میں برکت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہی لہب دہن ہے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی آنکھوں میں درد تھا، لگا دیا درد جاتا رہا۔ یہی لہب دہن ہے، ابو قتادہ کی آنکھ نکل آئی باہر، ڈھیلا آ گیا، میرے آقا نے لہب دہن لگا دیا تو آنکھ درست ہو گئی۔ رحمت ہے، کھارے کنویں میں ڈال دے تو پانی میٹھا ہو جائے، 1400 سال ہو گئے بھی پانی میٹھا، لیکن قسم خدا کی وہ صحابہ کرام کی دشمنی رکھتا، میرے آقا نے اس سے پورا چہرہ جل گیا۔ یہ میرے آقا آج بھی اپنی قبر پاک میں حیات ہے۔ اعلیٰ اسی کو عرض کرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کلیجے درود شریف صحابہ سے محبت، ولیوں سے محبت، بیڑا پار ہو دنیا میں آخرت میں، دونوں جگہ پر۔ لیکن ایک بات یاد آئی، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں آئے، 1 روز 2 روز 3 روز 4 روز 5 روز، لیکن آپ جانتے ہیں میں نے وہ دائیں حلیمہ کی جھوپڑی دیکھی، آج بھی بادل سایہ کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ آج بھی بادل سایہ کرتا ہے، دھوپ نہیں ہے تو جگہ پر۔ ہم نے وہاں عصر مغرب تک نمازیں پڑھی، جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبریل امین اور میکائیل آئے تھے
اور سینہ چیرا تھا. آج جو درخت موجود، ہم گئے تھے، ابھی نجد نکال دیا کبھی سو نے، آج جو اس وقت درخت موجود تھا وہ جگہ جہاں رسول پاک کی بہن دائیں حلیمہ کی بیٹی آقا کو کھانا کھلاتی تھی، آقا جہاں لیٹتے تھے وہ جگہ ہم نے دیکھی. لیکن بات یہ ہے کہ جب دائیں حلیمہ مکہ شریف میں پہنچی، سب لوگوں کو تو لڑکے مل گئے، آخر میں دائیں حلیمہ رہ گئی. کعبہ شریف کے پاس پہنچی، دعائیں کر رہی ہے اور کہا کہ حضرت عبداللہ کا بیٹا ہے، دادا مطلب کا پوتا ہے، محمد اس کا نام ہے، ایک باقی ہے لیکن یتیم ہے. دائیں حلیمہ نے اپنے شوہر سے اجازت طلب کی، اجازت ملی تو دادا مطلب کے پاس پہنچی نا دائیں حلیمہ، تو فوراً کہا او دائیں حلیمہ، کہو سبحان اللہ، آ جاؤ حلیمہ. تو دائیں حلیمہ نے کہا اے دادا مطلب، پہلی ہماری تمہاری پہلی ملاقات ہے، آج کی طرح تو ہے نہیں، سیلفی موکل دیا، فوٹو موکل دیا، فون میں بات ہو گئی. تو دادا مطلب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری اور تمہاری پہلی ملاقات ہے، میرا نام تمہیں کس نے بتایا ہے، میرا نام تمہاری زبان پہ کیسے آیا ہے؟ ارے دادا مطلب کعبہ کے خادم ہیں، کعبہ شریف کے خادم اور سردار ہے اپنے قبیلے کے، ان سے سوال ہو رہا ہے. کہا بات یہ کہ یہ میرا پوتا، ایک رجوع، دو رجوع، تین رجوع، چار رجوع، پانچ رجوع نے، تو میں نے اللہ کی دعا کی کہ مالک پروردگار عالم رحمان اور رحیم، یہ میرا پوتا یتیم ہے، یتیم، اس کی خادمہ کون ہوگی، اس کی کون خدمت کرے گا؟ تو غیب سے ندائی، اے دادا مطلب گھبرا نہیں، اس کی دائمہ کا نام حلیمہ ہے. سبحان اللہ، کہو مچل کے سبحان اللہ. میرے میں اللہ فرماتا ہے اے دادا مطلب میرا محبوب بھی بے مثل ہے اور اس کی دائمہ بھی بے مثل ہے. مطلب کہ کہو سبحان اللہ. اور یہ درود شریف اللہم سارے اونچوں میں اونچا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں سے اچھا سمجھے اس اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب سخاوت کا حال سنیے. ایک یہودی شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ تھا، ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، کوئی رشتہ دار نہیں دیتا، کوئی پڑوسی نہیں دیتا ایک چادر. بیٹے کو کہا ماں نے کہ بیٹا اے میری آنکھوں کا تارا، دل کا قرار، دیکھ سامنے بستی میں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار تو ہماری مدد نہیں کرتے، بیوہ عورت کو کون مدد کرے گا، پڑوسی بھی مدد نہیں کرتے، قبیلے والے بھی نہیں کرتے. لیکن ایک شخص ہے جس کا میں نے نام سنا ہے، جس کا میں نے نام سنا ہے کہ وہ سب کی مدد کرتے، تو جا، لیکن بیٹا مجھے وعدہ کر، 7 سال کا بچہ ہے، یتیم ہے، بیٹا مجھے وعدہ کر کے تو کلمہ نہیں پڑے گا. کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتے ہوں. گیا وہ لڑکا آقا کی بارگاہ کرم میں، رحمت العالمین کی بارگاہ کرم میں، طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ کرم میں، اولین آخرین کی بارگاہ کرم میں، جو اللہ قرآن میں فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن میں آقا کو ارشاد فرمائے قرآن کے اندر وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قرآن جسے کہے الم نشرح لک صدرک، جو سفر کی بات آئی تو قرآن کہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد. وہ محبوب کی بارگاہ کرم میں وہ لڑکا گیا، دستک دیا ہے، دستک دینے کے بعد دروازہ کھولا، والضحیٰ والی زلفیں نظر آئی ہے، چہرہ نظر آیا والضحیٰ والا. کہا کہ میں بہت غریب ہوں، یتیم ہوں. آقا کہتے بیٹا کیا چاہتا ہے، بیٹا کیا چاہتا ہے؟ کہا ایک کمبل چادر مل جائے،
میرے آقا نبوت والی چادر عطا فرمائی، لے جا. لیکن وہ لڑکا کہتا ہے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. جو بچے کو سکھاتے وہی تو یاد بچہ کوری پاٹی ہوتا ہے. جو لکھو گے وہی لکھائے گا. ماں نے جو سکھایا تھا کہ بیٹا یہی کہہ دینا کلمہ نہیں پڑھوں گا. ہائے ہائے. جب آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی نا، وہ 7 سال کا بچہ بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. آقا نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھنے کا. چادر کی عادت ہے، چادر لے جا تیری ماں کو عطا فرما دے. وہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے آقا کو دیکھتا ہے جاتا ہے، مڑ مڑ کے دیکھتا ہے جاتا ہے، مڑ مڑ کے جاتا ہے. جب گھر پہ پہنچا ہے ماں کو چادر عطا فرمائی، اور چادر عطا فرمانے کے بعد ماں نے کہا کچھ کہا؟ رسول پاک نے کہا نہیں کہا کلمہ پڑھنے کا نہیں کہا، کلمہ پڑھنے کو بھی نہیں کہا نہیں کہا. جب چادر کہا میں بعد میں اوڑوں گی، آؤ آقا کی بارگاہ میں چلے. وہی عورت گئی، بچے کو ساتھ میں لہا، آقا کے بارگاہ میں پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چادر بعد دونوں کو پہلا مجھے کلمہ پڑھا دی. یہ اخلاق کیا ہے؟ اس عورت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخری بات ولی کی کر دوں، پر یہ درست میں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو ولیوں کے الگ الگ درجات، کوئی غوث ہوا، کوئی قطب ہے، کوئی خواجہ ہے، الگ الگ ڈگریاں ہیں. اللہ مقرر کر دیتا ہے اور غوث پاک مور لگا دیتے، وہی ولی بن جاتا ہے. چور کو جو ولی بنا دے وہ غوث پاک ہے. دستگیر اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سید عبد القادر جیلانی ہے. لیکن چشتیہ بزرگ بابا فرید، مولا فرید، حق فرید، کیا حق فرید، اور ان کے ساتھ میں محبوب الہی ہے. نام ہی ایسا ہے محبوب الہی، نجام اولیاء. ان کے ساتھ میں جا رہے ہیں. اچانک ایک موچی تھا، چپل سینے والا، جوتے سینے والا، بابا فرید، جو 12 سال تک خدا کا ذکر کرنے والے، گھر میں 12 سال تک خدا کا ذکر کرنے والے، مولا کا ذکر کرنے والے، رحمان کا ذکر کرنے والے، 12 سال تک کنویں میں ذکر کرنے والے بابا فرید ہیں. آپ نے سنا صابر پاک نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا. ان کے ماموں یہ ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہوتے، ماموں ہوتے. ان کی بھی سٹوری دیکھیے. 12 سال تک خدا کا ذکر کرنے والے ہیں بابا فرید، مولا فرید، حق فرید. جب گزر ہوا نا، ایک چپل سینے والوں کو دیکھا، چپل سی رہا ہے. اچانک ادب کے ساتھ کھڑے رہ گئے. ظاہر بات ہے جب پیر کھڑا رہے گا نا تو مرید بھی کھڑے رہ جائے گا. پیر کھڑا رہے گا تو مرید بھی کھڑا رہ جائے گا. پیر و مرشد ادب کے ساتھ اس موچی کے سامنے کھڑے ہیں. اگر میں کسی موچی کے سامنے کھڑا، آپ کے مولانا صاحب، آپ تو امام ہے رتن بھائی کے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن عجیب منظر تھا وہ بھی ہے. پیر کو یہ حال دیکھا کہ ایک موچی کے سامنے، چپل سے سامنے محبوب الہی کے پیر و مرشد آئے، بابا فرید، مولا فرید، حق فرید کھڑے ہیں. حال یہ ہوا ان کا، بابا فرید کا تو کہ کوئی دیکھتا نا چہرہ مسلمان ہو جایا کرتا. بابا فرید نقاب رکھتے، اگر پردہ ہٹاتے نا تو غیر مسلمان دیکھتا تو مسلمان ہو جایا کرتا، کلمہ پڑھنے لگتا تھا. بابا فرید ایک ادنا آدمی چپل سینے والے کے پاس کھڑے ادب کے ساتھ کہیں دیر تک کھڑے رہے. مریدوں کو گوارا نہ ہوا کہ ہمارے پیر و مرشد آنکھ بند کے لوگ محفوظ دیکھنے والے، دعا کرے بھی اولاد کو اولاد عطا فرما دے. ایسی شخصیت ایک موچی کے سامنے چپل سے نہ. محبوب الہی نے عرض کی حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ جیسی شخصیت، اہل بیت پاک، مولا علی کی اولاد، اور ایک ادنا آدمی کے سامنے کھڑے رہے. کہ تم کیا جانو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہو سبحان اللہ. ہے جو پیر دیکھتا ہے ظاہر خبر نہیں کہ مرید بھی دیکھے. تم کیا جانو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا ہے؟ کہ کیا دیکھا آپ نے؟ کہا کہ میں نے دیکھا یہ آدمی موچی اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اسے ولایت عطا فرما دی ہے. تو کوئی اگر مزدوری کرتا ہے تو اسے کم تر نہ سمجھو. اللہ نے کس کو ولایت کا تاج عطا فرما دیا.
بابا فرید کہتے ہیں تم کیا دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟ تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھتا ہوں. کا کیا دیکھا؟ ہم یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی ہے لیکن اسے پتا نہیں ہے کیا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی ہو جاتے ہیں لیکن ولی کو پتا نہیں کہ میں ولی ہوں. بابا فرید نے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اس نے مدد کے ساتھ کھڑا رہ گیا. بس دعائے کہ مالک جو کچھ پڑا ہے بولنے میں خامی ہے تو محرما دے. مولا مرحوما کی تو بخششی عطا فرما, جنتوں میں درجات کو بلند عطا فرما. جتنے لوگ آئے تمام کی جائز تمنا پوری عطا فرما. مولا گھر والوں کی روزی میں برکتیں عطا فرما, تمام گھر والوں کی عمرہ میں برکتیں عطا فرما, تمام گھر والوں کو مکہ مدینہ صرف جانے کا موقع عطا فرما. یا اللہ میرے بولنے میں خامی ہے تو معاف عطا فرما. پروردگار ہم سب کے ماں باپ کی بخششی عطا فرما, ان کے ماں باپ حیات ان کی عمرہ میں برکتیں عطا فرما. بیمار ہے تو شفائے کاملہ عطا فرما. انتقال کر چکے تو کروٹ کروٹ جنتوں میں درجات کو بلند عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان اور مال اور ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ پنجتن کے صدقے تو سل میں ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. آخر دعوانا صلاۃ کھڑے ہو جائیے.